تو میں اپنے ناظرین کو 2 جنوری کا دن یاد کرانا چاہوں گی، اگر میں ڈیٹ جو ہے وہ غلط نہیں بتا رہی ہے، بھول نہیں رہی ہوں۔ جنوری کا مہینہ تھا، 2014 کی میں بات کر رہی ہوں۔ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو لگتا تھا کہ آپریشن کرنا ہی مسئلے کا حل ہے، دہشت گردی کا حل ہے، تو اب اس سے وہ خود ہی اپنی بات سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب ایک اور یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں بانی اس معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسمہ۔ بات یہ ہے کہ حکمت عملی یا کسی معاملے سے نمٹنے کا کوئی حل جو ہے وہ سچویشن کے مطابق ہوا کرتا ہے، جس سچویشن میں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے بعض سیاستدان کہتے ہیں کہ جی میرا جو بیان ہے وہ توڑ مروڑ کر شائع کیا گیا یا لگایا گیا یا اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ سیاق و سباق دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جس کے تحت کوئی بات کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی اعظم چودھری صاحب نے فرمایا کہ نیکٹا کا جو پہلا نیشنل کوارڈینیٹر تھا، اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بلوچستان کے مسائل سے، ان کے عوام کے مسائل سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک درست بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سنجیدہ قسم کا ڈسکنیکٹ ہے بلوچی عوام اور باقی ملک کے اندر، اور ہمارے درمیان اس طرح سے کوئی سنجیدہ ڈائیلاگ اس طرح سے نہیں ہوا، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہم نے جو قوم پرست تھے وہاں کے، ایون جو معتدل مزاج لوگ بھی تھے، ہم نے ان کو بھی بات چیت کے ذریعے ساتھ میں لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ صرف ان لوگوں کو جو بڑے بڑے نواب ہیں یا اپنے علاقے کے رئیس ہیں اور جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں کسی حوالے سے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ، صرف ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو ترجیح دی، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بلوچی تعداد میں کم ہے، رقبہ بہت بڑا ہے، تو وہ جو پہلے ہی ہم سے ڈسکنیکٹ ہیں، ہم نے ان کو مزید اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تو آپ اگر بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بلوچیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ کے پی کے کی بات اور علی امین گنڈا پور کی جو بات ہے، میں اس سے علی امین گنڈا پور کی گفتگو سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل وہی بات ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہی نہیں کہہ رہے ہوتے شہزاد صاحب جو بانی ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 21,000 تو بارڈر اور اس کے پیچھے افغانستان میں ہیں اور 11,000 آگے ہیں اور مزید آنے والے ہیں، تو وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے۔ دیکھیں، بطور قوم، بطور ریاست، ہم اگر اپنے وجود کو لاحق خطرات سے نہیں نمٹ سکتے تو پھر ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، ہمیں ان سے نمٹنا ہے، اور نمٹنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ نمٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ وہ جنگ ہے جسے جیتنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔